اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 15 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 16 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الذین وہ لوگ جو لوگ یقولون وہ کہتے ہیں ربنا رب نہ ہمارے، اے ہمارے رب، اننا بے شک نہ ہم، بے شک ہم، آمنا ایمان لے کر آئے، نہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس سو اغفر بخش دے، لنا کے لیے، نہ ہم ہمارے لیے، ذنوب ذنبن کی جمع ہے گناہ، نہ ہمارے گناہ، وقنا اور قی بچا، نہ ہمیں اور ہمیں بچا، عذاب النار عذاب النار دوزخ کے عذاب سے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا سو ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، ہم کو بخش دے، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار دوزخ کے عذاب سے۔ جو لوگ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے صدق سے ہے یہ، وقانتین اور حکم بجا لانے والے، عبادت کرنے والے، فرمانبردار قانت، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، انفاق سے ہے یہ، والمستغفرین اور مستغفرین بخشش مانگنے والے، استغفار کرنے والے، بالاسحار سے اسحار سحر کی جمع، بالاسحار سحر کے وقت۔ الصابرین والصادقین والقانتین صبر کرنے والے اور سچے اور حکم بجا لانے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے، بخشش مانگنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ کر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے بھی بہترین، پہلے دنیا کی شہوتوں کا، دنیا کی خوشنما چیزوں کا ذکر فرما کر پھر فرمایا کہ اس سے بھی بہترین چیزیں جو ہیں وہ جنتیں ہیں۔ اب جنتیں کس کے لیے ہیں؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات ہیں، جنتیں ہیں۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ وہ متقی کون لوگ ہیں، وہ متقی لوگ کون ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ متقیوں کا تعارف ہوتا ہے کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بخش دے، وہ ایسے کہتے ہیں، اے پروردگار ہم تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ اوصاف بیان ہو رہے ہیں متقی بندوں کے، اللہ تعالیٰ خود اوصاف بیان فرما رہے ہیں اپنے متقی بندوں کے۔ وہ کہتے ہیں اے پروردگار ہم تجھ پر اور تیری کتاب پر، تیرے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے۔ ہمارے اس ایمان کے باعث جو تیری ذات اور تیری شریعت پر ہے، تو ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ یہ متقی لوگ اللہ کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور حرام چیزوں سے الگ رہتے ہیں، صبر کے سہارے کام لیتے ہیں اور اپنے ایمان کے دعوے میں بھی سچے ہیں، کل اچھے اعمال بجا لاتے ہیں، خواہ وہ ان کے نفس کو کتنے ہی بھاری پڑیں، اطاعت اور خشوع و خضوع والے ہیں، اپنے مال اللہ کی راہ میں جہاں جہاں حکم ہے خرچ کرتے ہیں،
صلہ رحمی میں، رشتہ داری کا پاس رکھنے میں، برائیوں کے روکنے میں، آپس میں ہمدردی اور خیر خواہی کرنے میں، حاجت مندوں میں، مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ احسان کرنے میں سخاوت سے کام لیتے ہیں، اور سحری کے وقت پچھلی رات کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہیں متقی لوگ، یہ ہیں اوصاف متقیوں کے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دیکھیے پھر آئے استغفار اور سحری کا وقت۔ اب سحری کے وقت اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ استغفار سحری کے وقت میں افضل ہے، افضل ترین ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہی فرمایا تھا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ جب ان کے بیٹوں نے، سورہ یوسف کے اندر ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے، جب ان سے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے مل کر واپس آئے، پھر انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، اور پھر انہوں نے التجا کی اپنے باپ سے، والد سے، کہ آپ ہمارے لیے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے اپنے رب سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ تو وہ اس سے مراد یہ سحری کا وقت تھا، کہ جب سحری کا وقت آئے گا، صبح صادق سے پہلے کا جو وقت آئے گا، رات کی آخری گھڑیوں کا جو وقت آئے گا، اس وقت میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ بہت سے صحابیوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آخری تہائی باقی رہتے ہوئے آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا، اس میں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، جو دنیا کا آسمان ہے، 7 آسمان ہیں، جو دنیا کے ساتھ لگا ہوا پہلا آسمان ہے، اس میں اترتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کوئی سائل ہے جسے میں دوں، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اسے بخشوں۔ حافظ ابو الحسن دار قطنی نے تو اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس میں حدیث کی تمام سندوں کو اور اس کے کل الفاظ کو وارد کیا کہ ایک لمبی حدیث ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات، درمیانی اور آخری رات میں وتر پڑھے تھے۔ شروع رات میں بھی پڑھا، پھر درمیانی میں بھی پڑھا، اور آخری رات میں بھی سحر کے وقت تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے، پڑھنے کا سحری تک وقت تھا وتر کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رات کو تہجد پڑھتے رہتے اور اپنے غلام حضرت نافع سے پوچھتے کہ کیا سحر ہو گئی؟ جب وہ کہتے ہاں، تو آپ صبح صادق کے نکلنے کی دعا و استغفار میں مشغول رہتے۔ اب صبح صادق تک جو ہے استغفار کرتے رہتے۔ حضرت حاتب فرماتے ہیں، سحری کے وقت میں نے سنا کہ کوئی شخص مسجد کے کسی گوشے میں کہہ رہا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے حکم کیا، میں بجا لایا، یہ سحر کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ ہم جب تہجد کی نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت 70 مرتبہ استغفار کریں، اللہ سے بخشش کی دعائیں کریں۔ تہجد کی فضیلت کس کو نہیں معلوم؟ وہ ایک طرف تہجد پڑھنا بہت زیادہ افضل، اللہ تعالیٰ کے قریب آنا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ محبوب ترین نماز ہے یہ۔ کوئی انسان تہجد میں نہیں اٹھ پا رہا ہے، ہم اٹھتے تو ہیں لیکن وہیں پہ کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں، یا کروٹیں ہی بدلتے رہتے ہیں، وضو کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے، کچھ بھی، وہیں پر لیٹے وہیں پر تھوڑا سا گردن اونچی کر کے ٹیک لگا کے استغفار پڑھا کریں، استغفار کیا کریں، توبہ و استغفار مسلسل، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب، دعا کرتے رہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جتنی دعائیں ہیں جن میں بخشش مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ تہجد پڑھنا، اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھنا بہت ہی اعلیٰ و افضل۔ نہیں کر سکتے ہیں، اٹھیں بیٹھیں، آنکھ کھل جاتی ہے،
فجر سے پہلے، کچھ پہلے، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے۔ اکثر خواتین کو بالکل اس وقت نیند ہی نہیں آتی۔ ہمارا طریقہ کچھ الگ سے ہے، جاگ کر بالکل سوتے ہی سحری کے ٹائم ہے، اور پھر فجر جو ہے وہ اونھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ شروع میں سویا کریں، آخری ٹائم میں جاگا کریں۔ نہیں اٹھ پاتے ہیں، تہجد نہیں پڑھ پاتی ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ یہ دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت، فجر سے کچھ، صبح صادق سے کچھ دیر پہلے، 5 منٹ پہلے، اذان ہونے سے کچھ دیر پہلے۔ اللہ تعالیٰ خود پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، اور ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی التجا رکھتے ہیں، صحیح ٹائم پر تو رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین، صادقین، قانتین، منفقین اور مستغفرین بلا سہار میں شامل فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔